الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام اللہ کے فضل اور احسان سے آج ہم نے 17 رمضان المبارک کی سحری دیکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے. موبائل رکھو، ٹائم دیکھنا رکھو. اسلامی تاریخ کے حوالہ سے 17 رمضان المبارک ہمارے لیے ایک بہت بڑی یاد کا دن ہے. سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک اور اتفاقاً جمعۃ المبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مقام بدر پہ جب حاضر تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ معرکہ اور یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا. آج بھی دیکھیں 17 رمضان ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس واقعے کی یاد ہمارے لیے بہت بڑی یاد ہے اور بہت بڑی نسبت اور مناسبت اس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ واقعہ جنگ بدر کا اتنا طویل ہے کہ 20 منٹ میں بیان کیا اس کی تمہید بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ان مختصر سے لمحات میں اس واقعہ کے کچھ اشارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مختصراً اس قصے اور واقعے کا خلاصہ یہ ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے یاروں کو مکہ سے بڑا بے دردی سے اور بے یار و مددگار آپ کو نکالا گیا. جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مکہ کے قریش کے جو سردار تھے انہوں نے پیغام بھیجا مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی کو کہ آپ کے پاس ہمارے شہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی ہے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، انہیں اپنے شہر سے نکالیں. کبھی کبھی مکہ کے لوگ مدینہ منورہ کی کچھ چکر لگایا کرتے تھے کسی طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کریں. ایک دفعہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی چراگاہ پہ حملہ بھی کیا. یہ ہلکی پھلکی شرارتیں مکہ کے مشرک وہاں آ کے کیا کرتے تھے کسی طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے. بالآخر ایک واقعہ پیش آیا. ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جانتے ہیں آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ابو سفیان مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. قافلے جانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتی، تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی،
لیکن مقصد سمجھیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس تجارتی قافلے کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا چھپا ہوا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تجارت کر کے آئیں گے اور ہمارے پاس بہت ساری آمدنی ہو جائے گی، وہ ساری آمدنی لگا کر ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں مدینہ سے بھی نکالیں گے اور اسلام کے خلاف جنگ کریں گے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ جب یہ مقصد تھا تو مکہ المکرمہ کے ہر تاجر نے اس تجارت میں شرکت کی، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیور پیش کر دیے۔ جو تاجر نہیں تھے وہ بھی اپنا سارا مال لے کر آئے کہ ٹھیک ہے، تجارت کر کے جو آمدنی آئے گی ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ اصل مقصد تھا اس قافلے کا۔ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر شام پہنچے۔ جب وہاں سے مکہ واپس جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ان لوگوں کے سامان تجارت پہ قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ سے بھی زیادتی کی ہے، مکہ سے کس طرح آپ کو نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قافلہ شام سے آ رہا ہے اور اس نے مدینہ کے قریب سے گزرنا ہے اور مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے، اس قافلے کو ہم روکنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، عرض کی اللہ کے نبی جی، آپ کا حکم ہو تو ہم تو سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم تو فلاں جگہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، اسی وجہ سے تو بے سر و سامانی آپ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ توجہ کیجئے، کاش وقت زیادہ ہوتا تو میں آپ کو کچھ باتیں اور بھی سناتا، لیکن میں مختصر کر کے بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، چل پڑے۔ اب دیکھیے گا کتنے صحابہ ہیں، 313 صحابہ کو لے کر مدینہ سے چلے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 314 صحابہ تھے۔ سامان جنگ کیا ہے؟ 2 گھوڑے، ایک گھوڑا حضرت مقداد کا اور ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ ہیں۔ اب 313 لوگ، 70 اونٹ، ہر صحابی کو 3 صحابہ کو 1 اونٹ ملتا تھا، ان کے حصے میں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں جو اونٹ آیا، آپ کے ساتھ آپ کے 2 صحابی حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہما، یہ آپ کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ 2 پیدل چلتے، 1 سوار ہوتا، پھر 1 سوار ہوتا، دوسرا اتر جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی حضرت علی کو سوار کرتے، ابو لبابہ اور نبی علیہ السلام پیدل چلتے، پھر ابو لبابہ سوار ہوتے، نبی علیہ السلام اور حضرت علی پیدل چلتے، پھر نبی علیہ السلام سوار ہوتے، وہ دونوں صحابی پیدل چلتے۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ اب 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہاں میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میرے بھائی جو مدینہ منورہ کا بارہا سفر کر چکے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے 7 نمبر گیٹ سے کھجور منڈی سے جب نکلیں تو آگے ایک ترکی ریلوے اسٹیشن آتا ہے۔ پرانے زمانے میں، ترکیوں کے زمانے میں وہ ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا، اب وہ عجائب گھر ہے، میوزیم ہے۔ اس کے بالکل پچھلی سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو آج کل بالکل بند ہے، مسجد سقیہ اسے کہتے ہیں۔ یہ بعین ہی وہ جگہ ہے، مدینہ سے نکل کے میرے آقا اس مسجد میں تشریف لائے، یہاں آ کے نفل پڑھے۔ یہاں ایک کنواں تھا جو اب روڈ کے اندر آ گیا مدینہ منورہ میں، وہاں آپ نے وضو فرمایا، اور پھر جب نبی علیہ السلام پہ موت آئی، اسی کنویں کا پانی لے کے آپ کو غسل بھی دیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ یہ آپ کی عادت تھی، جب بھی سفر پہ جاتے جنگ کے لیے، مدینہ سے ایک دفعہ چل پڑتے، تھوڑا سا آگے جا کے پڑاؤ ڈال کے پورے اس لشکر کی تشکیل کرتے، کس نے آگے رہنا ہے، کس نے پیچھے رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی وہاں بدر جاتے ہوئے سارے صحابہ کی تشکیل کی، کون آگے ہوگا، کون پیچھے ہوگا، کس نے کہاں پہنچنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ یہ مسجد میں نے دیکھی ہے کئی دفعہ، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بدر پہنچے اور ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ میرے قافلے کی اب تو خیر نہیں۔ اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو، یار کو، زمزم بن عمر غفاری نام تھا،
اسے مکہ روانہ کیا، جاؤ ابو جہل کو بتا دو، مکہ والوں کو بتاؤ اپنے قافلے کی حفاظت کر لو۔ جب مکہ خبر پہنچی کہ ہمارے قافلے کو مسلمانوں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے تو مکہ والوں کو آگ لگ گئی کہ ہماری تجارتی قافلے کا کیا بنے گا، ہم نے تو سارے زیور دے دیے ہیں، ہم نے سارا مال دے دیا ہے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ سے 1000 کا لشکر کفار کا بدر کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گیا۔ کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ اور ان کے پاس سامان جنگ کتنا تھا؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ اب ان کا ذرا حال دیکھیے، 700 اونٹ تھے ان کے پاس، 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے، 700 اونٹ، 1000 کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ ابو سفیان، اللہ رب العزت کی حکمت، ابو سفیان اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ قافلہ لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ تھے تو ساحل کنارے سے گزر کے وہ اپنا قافلہ لے کے کامیاب ہو کے نکل گئے، صحابہ کرام کی نظر نہ پڑ سکی۔ اس نے پیغام بھیجا مکہ میں، اب آنے کی ضرورت نہیں، میں قافلہ کامیابی سے نکال کے لے آیا ہوں، اب تم نہ آؤ۔ ابو جہل کو بڑا گھمنڈ تھا۔ ابو جہل یاد رکھنا کون ہے؟ اس امت کا فرعون تھا۔ فرعون جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس سے بڑا فرعون ابو جہل تھا۔ کیوں؟ جب ابو جہل پہ موت کا وقت آیا، مرنے لگا، تو کہنے لگا میری گردن ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ مجھے یوں نیچے نہ دیکھنا پڑے، میں زندگی میں سر اوپر کر کے چلتا رہا ہوں، مرتے وقت بھی میری گردن اوپر ہی ہونی چاہیے۔ مرتے وقت بھی جس کو اپنے تکبر کا اتنا فکر ہو رہا ہے، اس امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم بدر پہنچیں گے، وہاں جا کے کھائیں گے، پیئیں گے، 3 دن گانے بجائیں گے، صحیح خوشی منا کے واپس آئیں گے، ان مسلمانوں کو سبق دینا ہے کہ تم کیسے ہمارے مقابلے میں آتے ہو۔ ابو سفیان پہنچ گئے، ابو جہل رواں دواں ہے، بدر پہنچے، پہلے پہنچ گئے، وہاں جا کے کنووں پہ قبضہ کر لیا، مین پوائنٹ جگہوں پہ خود قبضہ کر لیا کہ یہاں ہم بیٹھتے ہیں تاکہ پانی ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، اونچی جگہ ہمارے پاس۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے جب بدر پہنچے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہیں، کئی دفعہ الحمدللہ میں نے مقام بدر کی زیارت کی ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اتفاق کیا ہوا؟ بارش ہو گئی، جب بارش ہوئی پانی بھر گیا، صحابہ کے لیے پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اور ریت جو تھی وہ جم گئی۔ آپ کبھی گئے ہوں بدر تو دیکھیں وہاں پہ ریتلے پہاڑ ہیں، ریت کے پہاڑ ہیں، ریت جم گئی اور دوسری طرف کیچڑ ہو گیا، اب کفار پھنس گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پہاڑ کی اس پہ ڈیرا لگا لیا، ساری رات روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ میری تھوڑی سی پونجی میں صحابہ کو لے کے آیا ہوں، اگر یہ آج ہلاک ہو جاتے ہیں تیری عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگ رہے ہیں، صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دوسرے دن یہ 1 رمضان المبارک کو مدینہ سے قافلہ چلا تھا، اور 17 رمضان کی جب صبح ہوئی میرے آقا نے یوں صفیں سیدھی فرمائیں، صحابہ کی صفیں کی، ایک صحابی ذرا پیچھے کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے یوں پیار سے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا آگے کھڑے ہونا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آگے تب ہوں گا جب میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ نے میرے پیٹ پہ یوں ہاتھ کیوں مارا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا آج جلدی بدلہ لے لے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ وہ جلدی سے آگے آئے اور آپ کے پیٹ مبارک پہ بوسہ دے دیا۔ یا رسول اللہ ہم نے کیا بدلہ لینا ہے؟ میں سوچ رہا تھا شاید اب ہماری آخری ملاقاتیں ہیں آپ سے، جنگ ہونے والی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا آخری بوسہ نبی کے جسم کا ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صفیں سیدھی ہو گئیں، تو پھر جنگ شروع ہو گئی بدر کی۔ 3 کفار کے بڑے وہاں سے آگے آئے، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، 3 صحابہ کی طرف سے آگے آئے، تینوں نے تلواریں چلائیں اور تینوں کافر مر گئے۔ جب یہ ابتدا ہوئی نا جنگ کی، اب صحابہ کو تھوڑا جوش آنے لگا۔ اب سنیے، میرے آقا نے ایک مٹھی زمین سے مٹی کی اٹھائی اور یوں پھینکی کفار کی طرف، اور آپ نے لفظ فرمائے شاہت الوجوہ، یہ سارے چہرے برباد ہو جائیں۔ ابو جہل اس میں تھا، بڑے بڑے کفار اس میں تھے۔ اب مٹھی تو ایک تھی، اس مٹھی کا اثر یہ ہوا کہ وہ 1000 کا جو لشکر تھا ان سب کی آنکھوں میں، کانوں میں اللہ نے وہ مٹی ڈال دی تھی۔ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ادھر بھاگنا ہے کہ ادھر بھاگنا ہے، کدھر جانا ہے، کون پکڑا جا رہا ہے، کون گرفتار ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جنگ شروع کی، پریشان تھے، ہماری تعداد چھوڑی ہے۔ جبریل امین فوراً تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں
انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ابھی تمہیں پہاڑوں پہ انشاءاللہ 1000 فرشتے اترتے ہوئے تمہیں نظر آئیں۔ 1000 فرشتوں کا لشکر نازل ہوا، صحابہ جوان ہو گئے۔ جب لڑائی شروع ہوئی، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے مارے گئے، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، 70 کفار جہنم رسید ہوئے، 70 قیدی ہوئے۔ اتنی بڑی فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ 313 میں اتنی اللہ رب العزت نے شجاعت اور بہادری پیدا کی کہ ان کے 70 قتل کر دیے اور 70 کو قیدی کر لیا، اور صحابہ میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان کے جو 70 قتل کیے گئے ان میں سے ابو جہل بھی تھا۔ ایک کنویں کے اندر میرے آقا نے ان کی لاشیں اٹھوائیں اور کنویں کے اندر ڈال دیں، ان میں پھینک دیا۔ آج بدر میں آپ جائیں تو جہاں ایک قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، الحمدللہ اس قبرستان کی میں نے زیارت کی ہے، صحابہ کی قبور کی بھی زیارت کی ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اسی قبرستان کے بالکل قریب، روڈ کے قریب، ایک بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں 4-5۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے نیچے ابو جہل کا دھڑا پڑا ہوا ہے، اس کا جسم پڑا ہوا ہے۔ یہ کفار سارے گل سڑ کے اس میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اسی جگہ پہ آج بیت الخلاء بنا دیے گئے ہیں، یہیں پہ وہ کنواں تھا۔ جب یہ جنگ ہو گئی، صحابہ کرام پریشان ہیں، کیا بنے گا، اتنی بڑی تعداد۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں 3000 اور فرشتے آسمان سے نازل کروں گا؟ اگر تم ابھی بھی تسلی نہیں کرتے تو یاد رکھنا، اگر ایسا کوئی معاملہ آ گیا کہ وہ غالب آنے لگے تو 5000 فرشتے میں اور آسمانوں سے نازل کر دوں گا۔ اتنی بڑی جنگ ہوئی، اتنی بڑی کامیابی ہوئی، سبحان اللہ۔ جب یہ جنگ ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے ان قیدیوں کو بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ 2 ان میں بہت بڑے کافر تھے جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے، 1 شوال کا دن شروع ہو رہا تھا، آپ نے اس دن آ کے پہلی نماز عید الفطر ادا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ پھر ان قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے اپنا فتویٰ دیا، مشورہ دیا، نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر کا مشورہ مانا، آسمان سے قرآن بن کے آ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر صدیق کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں عمر کی بات آپ کو زیادہ ماننی چاہیے تھی۔ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، میرے آقا یہاں یہ بات مناسب تھی، لیکن اب جو آپ نے کر دیا وہ ٹھیک، لیکن واقعہ اور اس مناسبت سے بات کس کی معتبر ہے اور کس کا مشورہ ماننا چاہیے تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو میں نے یہ واقعہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس واقعہ سے چند سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق کیا کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اللہ رب العزت نے انہیں اتنی عظمت عطا فرمائی کہ کفار کو سمجھ آ گئی کہ اب مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہو گئی ہے۔ اور اس واقعہ سے ایک اور نتیجہ یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان کے 70 قیدی ہوئے، 70 جہنم رسید ہوئے، اور ان 70 میں ان کا جو بڑا فرعون تھا ابو جہل وہ بھی شامل تھا۔ اور پھر سامان جہاد مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 700 اونٹ ہیں اور 100 گھوڑے ہیں۔ اتنا ان کے پاس اسلحہ، اتنا ان کے پاس سامان جنگ، اور اس ساری بے سر و سامانی میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ اور بدر کا واقعہ ایسی اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، پوری اس زمانے کے اندر جتنی کفار کی سلطنتیں تھیں ان سب کی نیندیں حرام ہو گئیں کہ اب مسلمانوں کو اللہ نے بہت بڑی قوت اور طاقت عطا فرما دی ہے۔ بدر جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کو واسطہ کہتے ہیں، اس شہر کی میں نے زیارت کی ہے الحمدللہ۔ وہاں ایک صحابی آرام فرما رہے ہیں، جس صحابی رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں بدر سے لایا جا رہا تھا، اور وہاں ان کی وفات ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں ان کی تدفین فرما دی جائے۔ یہ ایک اس واقعے کی ایک کڑی ہے۔ پھر اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت کی مدد اتنی آئی، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جب جنگ کر رہے ہیں تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو لکڑی پکڑائی، فرمایا عکاشہ اسی سے لڑنا شروع کرو، اللہ نے اسی لکڑی کو تلوار بنا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت مدد نازل ہوئی۔
پھر مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان ایک کنواں آتا ہے جسے بیر شفا کہتے ہیں۔ بیر شفا دیکھا ہوگا، اب وہ کنواں بند کر دیا گیا ہے، زیارت کی ہوگی آپ نے، میں نے بھی زیارت کی ہے۔ اس کنویں کے پاس بدر جاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا تھا، صحابہ نے پانی نوش فرمایا تھا، کئی صحابہ کرام زخمی تھے، اس پانی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا فرمائی تھی۔ ایک بات آخر میں کرتا چلوں، مدینہ منورہ سے اور بدر کے درمیان کا یہ جو راستہ ہے، یہی راستہ شام کو جا رہا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شام میں آئے ہیں، جب وہ مکہ المکرمہ جاتے تھے تو یہی راستہ تھا۔ اس راستے میں ایک کنواں آتا ہے جسے بیر روحا کہتے ہیں۔ بیر روحا جو کنواں ہے، وہاں 50 انبیاء کا تو یقینی اور 70 انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سب 70 انبیاء نے یہاں پانی بھی پیا تھا اور یہاں وضو بھی کیا تھا۔ وہ کنواں آج بھی جاری ہے اور اس کا پانی لوگ پیتے ہیں۔ میں نے بھی الحمدللہ اس کی زیارت کی ہے، پانی پیا ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ بیر روحا اسی سفر کے درمیان ہے، بیر شفا اور بیر روحا، دو کنویں پانی کے اس سفر کے دوران ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت کے طور پہ بطور نصرت اور مدد کی اللہ نے یہ چیزیں نازل فرمائیں تاکہ مسلمانوں کے دل اللہ مضبوط فرما دیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا بدر میں جب صحابہ کرام پریشان ہونے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پہ اونگ نازل کر دی۔ جب اونگ آئی آپ سوئے، پھر آپ مسکرا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مدد کی ہے کہ تم جہاد تم کرو گے، ہاتھ تمہارا ہوگا، تمہاری مدد کے لیے میں فرشتے آسمان سے نازل کر دوں گا۔ یہ اس واقعے کا مختصر سا تعارف ہے کہ جس میں مدد کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اور پھر بدر والوں کی فضیلت سنیے، آخری بات، بدر والوں کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے جتنے میرے بدری صحابہ ہیں ان صحابہ کو اللہ نے جھانک کے دیکھا۔ توجہ کرنا، پنجابی میں یہاں معنی کریں گے، اللہ رب العزت نے یوں نجھا کے دیکھا، کہتے ہیں نا کسی کو جھانک کے دیکھنا۔ بدر والے صحابہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اللہ نے یوں جھانک کے سارے صحابہ کو دیکھا، ان کے دلوں کو چیک کر کے فرمایا میرے نبی اپنے ان بدری صحابہ سے فرما دو آج کے بعد اعملوا ما شئتم، تم جو بھی عمل کرو گے قد غفرت لکم، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بدری صحابہ کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو بھی بدری صحابی ہے، بدر کے اس معرکہ میں جو بھی شریک ہوا ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ویسے تو کوئی صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب صحابہ جنت میں جائیں گے۔ جس آنکھ میں میرے نبی کی تصویریں آتی ہوں اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ کیسے چھو سکتی ہے؟ لیکن بدر والوں کا مقام بلند کرنے کے لیے آپ نے خاص طور پہ فرمایا کوئی بھی بدر کا صحابی جہنم میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بدر والوں کی فضیلت ہے اور ان کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جنگ کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ پہلی جنگ ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہے، آج تک مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہیں۔ اللہ آپ کو بدر لے جائے، وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے روڈ کے کنارے پہ، سارے صحابہ بدری جو شہید ہوئے ہیں نا 14 ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک نام صفوان ہے، جن میں ایک نام مہجہ ہے، اور بھی بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ میں یہاں کہوں گا تمام حضرات سے اپنے بچوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے نام بدری صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رکھے، کہو انشاءاللہ یہ وہ ہمارے محسن صحابہ ہیں جن 14 صحابہ کی شہادت کی وجہ سے آج تک کفار کی نیند حرام ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک ایسی فتح عطا فرمائی تھی کہ اس فتح کے ساتھ کوئی فتح مقابلہ نہیں کرتی۔ تو 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پہ یہ غزوہ بدر پیش آیا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے نبی یاد کریں اللہ نے تمہاری اس موقع پہ مدد کی تھی جب تم کمزور تھے۔ یہاں آخری بات عرض کر رہا ہوں، کمزور جب آدمی ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یاد رکھنا کبھی بھی ظالم نہ بننا، مظلوم رہنا، اللہ کی مدد آئے گی۔ آج مسلمانوں کو مظلوم بنایا جا رہا ہے،
کبھی کیا حملہ ہے، کبھی کیا حملہ ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ ہم پر امید ہیں، ہمارے بدر کے میدان میں بھی کمزور تھے تو اللہ کی مدد آئی، آج مسلمانوں کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی، اسلام کا سر بلند ہوگا۔ پاکستان پہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، چاہے نظریاتی طور پہ، معاشی طور پہ، ان سب حملے کرنے والوں کو اللہ ذلیل کریں گے اور انشاءاللہ اسلام کو سر بلندی اور اللہ رب العزت مدد عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش، اردو جی کے ایک دوست راول پنڈی شاگرد ہیں، ان کے بہنوں